السلام علیکم۔ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والی ہوں جس کے حیران کن معجزات ہیں اور جس کو میں نے اپنی لائف میں بھی کیا ہے اور اس پر بہت ہی زیادہ حیرت انگیز مجھے فائدے بھی ملے ہیں۔ میں نے کہ اپنی لائف میں خود اس کے فائدے محسوس کیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور دیکھیے، اس وظیفے کو لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ایک الفاظ بھی ادھر ادھر ہو جائے نا تو پھر اس کے پورے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ ارے میں تو یہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ آپ نے غلط پڑھ دیا اور اس کا پورا جو معنی ہے وہ بدل گیا، تو پھر اس کے فائدے آپ کو نہیں ملتے۔ بس اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ کوئی نقصان آپ کو نہ ہو۔ تو اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ جی ہاں، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کتنا زیادہ یہ اہمیت والا اور کارگر وظیفہ ہے کہ ہمارے جو انبیاء اکرام ہیں انہوں نے اللہ سے کب پڑھا تھا؟ جب وہ خود مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تب انہوں نے اللہ کو پکارا تھا یہ کلمات کہہ کر، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ تو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے باوجود جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے کس طرح سے ان کی مدد کی اور مچھلی نے خود کنارے آ کر ان کو باہر اگل دیا۔ تو اس آیات کی بہت سی برکات ہیں، تو وہ آیات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون سی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ اسکرین پہ دے بھی رہی ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں، آپ لوگ سنیں۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ بھی میں بتاؤں گی، اور جو غلطی آپ لوگ کرتے ہیں میں وہ بھی اس میں بتاؤں گی۔ تو آیات ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ آیات پوری پڑھتے ہیں تو لاسٹ جو سیکنڈ لائن ہے یعنی انی کنت، تو وہاں پہ کہ یا اللہ میں ظالم ہوں، ہے نا، لیکن کیا کہتے ہیں انی کنتم، نعوذ باللہ، مطلب تم کا مطلب ہے کنتم، کہ یہ اللہ کی طرف اللہ کو یہ چیز کہہ رہے ہیں آپ، تو کتنا غلط، مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے اس چیز سے۔ تو یہ معنی کتنا بدل گیا، کتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اس چیز کو آپ لوگ سمجھیے گا اور یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت لوگ جلدی پڑھتے ہیں اور کنتو کی جگہ کنتم بول دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو کبھی نہ دہرائیے گا اور اس کو اسی طرح پڑھیے گا جیسے میں نے بتایا۔ میں پھر سے ایک بار دہرا رہی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اب وظیفہ کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں، تو غور سے سنیے گا۔ اچھا، اس کے کمالات تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے کہ آپ نے 3 دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ انسان کے خود پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں، یا آپ کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ اگر یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر پورا اعتبار اور یقین کر کے، تو آپ کو اس میں نفع ہی ملے گا اور جو بھی آپ کی پرابلم ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ 3 دن تک آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں۔ تو 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، مطلب نیت باندھنی ہے نفل کی، اور پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے، تو جب آپ سجدے میں جائیں گے وہاں پر جب آپ بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد آپ نے سجدے میں ہی 40 مرتبہ رو کر، گڑ گڑا کر، منگتا بن کر، بھکاری بن کر آپ نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، مطلب دل میں ارادہ رکھنا ہے اور یہ سورت پڑھنی ہے اپنے اس مقصد کو دماغ میں لے کر، ذہن میں لے کر، جس کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے سجدے میں ہر سجدے میں آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے،
کیسے پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو بالکل منگتا بن کر، بالکل سائل بن کر، بالکل عاجزی کے ساتھ آپ اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھ کر، مطلب جب آپ نماز پڑھ لیں تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا ہے اور پھر درود ابراہیم جیسے آپ دعا مانگتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ہر سجدے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے، جیسے کہ ساری نماز مکمل ہوتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں اس طرح، اس کے بعد پھر دعا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو آپ نے اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اسی طرح جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، بالکل گر گڑا کر اللہ سے خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں گے کہ مشکلیں دور، پریشانیوں کا حل ہو جائے گا، اور اس کی اتنی کمال تاثیر ہے اور بے مثال اس کے فائدے ہیں کہ آپ کی ساری مشکلوں کا حل ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ناکامیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور شیطانی اور جناتی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کا اثر بالکل ختم۔ تو آپ یقین جانیں کہ یہ اتنا مضرف عمل ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کو کہ آپ چاہیں تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد، تو اس کے بھی بہت زیادہ حیران کرنے والے فائدے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ مجرف عمل ہے۔ تو انشاءاللہ میں پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو۔ فی الحال ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، ویڈیو ذرا بھی پسند آیا ہو، انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرے بغیر چینل سے نہیں جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے اور بھی ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔